أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، پیارے بچے اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، ہم سب کو کچھ دیر کے لیے اپنے اس مبارک اور پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں بیٹھنا اور بیٹھے بیٹھے رہنا، مسجد میں بیٹھنا، بیٹھے بیٹھے ہی رہنا، ادب اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا دل گھبرائے اور آپ کو کوئی ٹینشن، ڈپریشن کے آپ شکار ہوئے، یا گھر میں جو ہوم منسٹر ہے کبھی اس سے لڑائی ہو جائے، تو آپ مسجد آ جائیں اور کچھ دیر بیٹھ جائیے مسجد میں۔ آپ وضو کر کے کچھ سمجھ میں آتا ہے تو کیجئے، نہیں تو بیٹھ بیٹھ کر اللہ اللہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہوم منسٹر کے آرڈر اور حکم اور آندھی طوفان والے الفاظ سے جو آپ ٹکرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، ٹینشن کی وجہ سے آپ کا جو ہے پریشر بھی آگے بڑھ رہا تھا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مسجد آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، مسجد آنا ہے، آتے رہنا چاہیے، ہے نا؟ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس مسجدوں میں لوگ صرف نماز کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ وہاں کے لوگ اپنے آنے والی نسل کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیں۔ یہ سب جملہ کہیں نہیں ملے گا، آپ یہاں نعرہ تکبیر کا جملہ ملے گا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ تعلیم جو ہے ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن، تعلیمی نیو پالیسی ایجوکیشن آف پارلیمنٹ آف انڈیا، جیسے کوئی بھی تعلیم ہو، جیسے یہ بچیاں آئی ہیں، اگر ان کے سر پر دوپٹہ نہ ہوتا تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ قرآن کی تعلیم دینے والا جنید بغدادی ہو رحمۃ اللہ علیہ، پڑھنے والی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، اور جس جگہ دی جاتی ہو، حرم شریف ہو، مکہ مدینہ ہو، جو میگنیٹ سینٹر ہے، ہر انسان کے ہاتھ اور دل کے لیے کہیں بھی ہو تعلیم، اگر شریعت کے خلاف ہے، بے حیا بے پردگی کے عالم میں ہے، تب بھی ناجائز ہے اگرچہ قرآن کی تعلیم ہو۔ تو وہی ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ جیسے بچہ ہمارا حافظ عالم بن گیا، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے، انجینئر ڈاکٹر بن گیا، لیکن اسی بچے کی باڈی میں جو ہے ڈسپلنس نہیں ہے، ادب احترام نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، جس پیٹ میں وہ بچہ یا بچی رہی ہے 10 مہینے، اس کو وہ ماں باپ پسند نہیں کرتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جنید بھائی سوچتے ہیں کہ ہم کو ہے ہی نہیں، ہم کیا سوچیں گے؟ آج بھی ہم لوگ جو گارڈن زندہ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، اور اس میں تمیز نہیں ہے، دعا نہیں ہے، سلام نہیں ہے، ماں باپ کے ادب احترام رسپیکٹ کیا چیز ہوتے ہیں، گارڈن نہیں ہے، تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، انسانی نیچر ہے یہ۔ اور بہت مرتبہ بسا اوقات ہم لوگ خود اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ
کہ بیٹا تم کو پڑھا لکھانا کیا فائدہ، نہیں پڑھاتا تو وہی اچھا ہے، اس سے بڑھیا سمجھے گا جاہل بیٹا اچھا ہے. تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. پیسہ زکوٰۃ نہیں نکالیے گا تو فتنہ ہی ہے وہ. اور لڑکیاں اور عورتیں مستورات زیورات پہنتی ہیں، اس کے زکوٰۃ وہ نہیں نکالتی ہے، کل وہی سانپ بچھو بن کے ڈسے گا اس کو. آج چھوٹی سی چھپکلیاں دیکھ کر چلاتی ہے، کل بڑی بڑی چھپکلیاں اور اژدھے ہوں گے جو ڈسا جائے گا. تو املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی، شمشیر کا معنی جانتے ہیں نا آپ لوگ، تلوار. ناحق کے لیے کہیں بھی اٹھے، ناحق کے لیے کہیں بھی اٹھے تو ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی فتنہ. میں نے اس شعر میں وہ گہری اور علمی باتیں آپ کو بتائی ہے، آپ سمجھیں تو اچھی بات، نہ سمجھیں تب بھی اچھی بات ہے. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر، بڑھانا شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی فتنہ. ہم ہر بات میں لگاتے ہیں نعرے تکبیر، پھر آگے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. وہی اللہ جب ہمارے دل میں ہی نہیں اترا تو فتنہ ہی تو ہے. جس اللہ کی ہم صدا تکبیر لگاتے ہیں، اس اللہ نے 5 ٹائم کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. توفیق نہیں ہوتی ہے ایک ٹائم نماز پڑھنے کی، اور جب وقت آتا ہے تو نعرے تکبیر، فتنہ ہی تو ہے. جس نبی علیہ السلام کی امت میں ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہے، نعرے رسالت. اور اسی امت محمدیہ میں جو پیدا ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت، کاروبار میں، زندگی میں، دکان میں، مکان میں، لباس میں، جسم میں اگر نہیں ہے تو بھی فتنہ ہے. کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کی مثال، نعرے تکبیر کی مثال تو ہم نے آپ کو بتا دی. نعرے رسالت کی مثال نکاح لے لیجیے آپ. النکاح من سنتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. جب اللہ کے نبی خود نکاح جیسی عظیم سنت کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں، سنت ہے، اور کوئی بھی فعل، کوئی بھی نیکی اور کام اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے یہ میری سنت ہے، گویا کہ اللہ کے نبی کر کے بھی بتا دیے، عمل کے ذریعے سے بھی، احکام کے ذریعے سے بھی. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ نکاح جیسی عظیم سنت کو ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم جو ہے ضد دھرے ہوئے ہیں کہ نہیں، نکاح جو ہے سنت کے مطابق مسجد میں کریں گے، اور مسجد میں آ کے ساری دھجیاں اڑا دیں گے. یہ سب فتنہ ہی تو بنے گا ہمارے لیے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے عمل کرنے کا. کیا کرنے کا ہے؟ عمل کرنے کا ہے. کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بڑا سے بڑا عالم دین ہو، عالم ہو، علامہ ہو، جاہل ہو، منشی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اگر اس کا تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پکے جو ہے آپ پکے توحید کے ساتھ، اللہ کی یہ ہے وحدانیت کے ساتھ آپ عبادت کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو ہم کس کی عبادت کریں گے؟ بچوں، کس کی عبادت کریں گے ہم؟ نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ ابھی جو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ جمعرات کے دن سے، کس کے لیے رکھیں گے ہم؟ اور یہ آنچل، یہ پردہ کس کے لیے کریں گے ہم؟ کس کے لیے کریں گے؟ آج اس مسجد میں اگر ہم آئے ہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے پردہ کے ساتھ، تو پیاری بیٹیاں اور بہنوں، وہی اللہ وہاں بھی ہے جب آپ شادی حال میں بے حیا بے پردہ بن کے جاتے ہیں.
وہی اللہ دنیا کے دیگر فنکشن حال میں بھی ہوتے ہیں جہاں ہماری مسکراہٹ بے پردہ بے حیا بن کر جاتی ہے. اگر اس کے سینے میں یہ بات بیٹھ جائے اتر جائے اللہ اللہ ہے ہر جگہ ہے, ہم اسی اللہ کی بندی ہیں, ہم اسی اللہ کے ماننے والے ہیں. آج اگر دوپٹہ اور آنچل سر پہ یہاں ہے تو دنیا کی کونے کونے میں بھی رہے. اگر ہم یہ جان لیں توحید اللہ ایک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. پکے ہم نمازی ہیں, 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں, جہاں وقت ملا وہاں پڑھتے ہیں. جب اس کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے, مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے, وہی 5 وقتہ نمازی جو نماز پڑھتا تھا ایک شادی میں کھانے کی وجہ سے وہ کئی نمازوں کو نہیں چھوڑے گا. ہم لوگ ایمان تو بہت اعلیٰ لیول کا ہے. ظہر میں جائیں گے ظہر چھوڑیں گے, عصر بھی چھوڑ دیں گے, مغرب بھی چھوڑ دیں گے, خالی نوٹنکی کریں گے. دیکھیں گے ایک کھانا جس کا ٹائم آدھا 1 گھنٹہ کافی ہے, 10 اور 5 6 گھنٹے نارمل ہم جو ہے وہاں پر رہیں گے. دیکھیں گے گناہ ہی گناہ کمائیں گے. اور اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہوگا کہ آپ نماز کے پابند تھے, آپ بڑھیا تھے, دیندار تھے, لیکن اس منحوس ماحول کی وجہ سے آپ نے نماز کو زبردستی چھوڑ دیا. اس کا مطلب توحید نہیں کرا. سینے میں بھی وہ اللہ نہیں آئے ہیں اس طرح آنا تھا. وہ اللہ آ جاتے تو آپ اس طرح یہاں کھانے کی دعوت میں آئے تو آپ نیکی سمجھتے ہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز کو انجام دینا اور پڑھنا ہے. آپ اس کو پڑھتے, وہاں سے آ کے پڑھتے, پھر آپ جاتے ہیں. تو پیارے بچیاں, آپ ہر جگہ پردہ کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگوں کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہی خلاصہ ہے. ہم جو مسلمان بنے ہیں اس کا یہی خلاصہ. میں بار بار اس حمید پور میں یہی کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے, کسی اور کی عبادت مت کیجئے. کوئی آدمی اس لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ بیوی نمازی کہے, بچہ دیندار کہے, محلے والے کی نظر پڑے تو مجھے اچھا سمجھے. یہ نماز پڑھنا بھی شرک ہے, یہ نماز پڑھنا بھی شرک ہے. اس لیے اس کے اندر کی جو نیت ہے, ان کے ہاتھ کا جو سگنیچر جو حالت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, اخلاص کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو یہ عمل اس لیے کر رہا ہے 4 لوگ دیکھے تو مجھے بڑھیا کہے, بڑھیا سمجھے. اس لیے دوستو کرنا ہے نیک عمل اور کرتے کرتے ڈرنا بھی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اور قبول ہونے کی جو شرط ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عمل تو کر رہے ہیں, پردہ تو کر ہی رہے ہیں, آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں, پھر قبول ہونے کی, مقبول اور محبوب ہونے کی مراد کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ اس کا آگے اسی کلمہ میں محمد رسول اللہ, محمد کوئی بھی عمل کرنا ہے, چاہے ایمان کے بعد نماز جیسی عظیم الشان عبادت کیوں نہ ہو, چاہے آنے والا رمضان کا روزہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے زکات بھی کیوں نہ ہو, چاہے حج نکاح کیوں نہ ہو, سارے کام میں ہم کو ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے وہ طریقہ بتا کر گئے ہیں. اللہ کی باتیں قرآن میں موجود ہے اور رسول اللہ کی باتیں حدیث میں موجود ہے. حدیث کی کتابیں ہیں, پڑھیں گے, لکھیں گے, جانیں گے. نہیں جانتے ہیں, جاننے والوں سے معلوم کریں گے مجھے فلاں کام کرنا ہے, اس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, عمل کریں گے. جب آپ اس طرح عمل کیجئے گا پہلا کلمہ پڑھ کر, ایک اللہ کی عبادت اور پریئر سسٹم میں جو ہوگا, جو چلے گا طریقہ, وہ ہیڈ میسنجر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ آپ سے راضی ہوں گے, اللہ بھی خوش ہو جائے گا. ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کی, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. انتہائی سمپل اور سیدھے انداز میں آپ اس آیت پر غور کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ سے اس بات کو نکال لیں کہ قرآن عظیم یا حدیث کی کتابیں عربی زبان میں ہے, ہم عربی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں, نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال لیں.
آپ بتائیے امریکہ والے، لندن والے، انگلینڈ والے، یورپ والے، جس کی پیدائشی زبان انگلش ہے، انگلش ہے، وہ حضرات جو ہے قرآن عظیم کو پڑھ کر ہدایت پہ آ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اور ہم لوگ قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں۔ جب ہم محنت کریں گے پڑھیں گے تبھی نا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیار کے انداز میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو ایک پیار ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اس میں بھی پیار ہے، گھبراؤ نہیں، اس سے پہلے بھی فرض کیا گیا ہے، اور پیار ہی پیار ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں، جب یہاں لفظ متقی پہ ہم لوگ آ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے مابین وہ شخصیت، وہ رہبر، وہ قائد جو شریعت و سنت سے مزین ہے، لبریز ہے، جن کے دیدار کے لیے ہم سب یہاں کبھی سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارے سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی حضرات اکابرین ہیں، جہاں بھی ہے، جس حال میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے حضرت مولانا منظمہ الہٰ صاحب اور حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ان تمام اکابرین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کی عمریں بھی حضرت کو لگے، یہ بات حق اور سچ ہے میرے دوستوں۔ جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ اکابرین ہیں کہ ہم اطمینان سے جی رہے ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ اکابرین نہ ہوتے پھر ہم آپ پتہ نہیں زندگی کس طرح گزارتے، نام کے مسلمان ہوتے، کام کے مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو اسباب اعمال ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق